ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کے سب سے زیادہ کام آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں انسان کے سب سے زیادہ کام آنے والی دو چیزیں ہیں، اس کے اعمال اور اس کا اخلاق۔ اور اچھے اخلاق کی مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ ایک مدینہ کی پھاول عورت آ گئی۔ اس نے کہا کہ اے محمد، کیا آپ میری بات سنو گے؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ اس کی طرف نہیں کیا، بلکہ اپنا پورا جسم اس عورت کی طرف موڑ دیا اور تسلی سے بیٹھ کے اس کی پوری بات سنی۔ جب اس عورت نے اپنی بات مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے مجھ سے کبھی بھی بات کرنی ہے تو مدینہ کی کسی بھی گلی کے اندر تم کھڑی ہو کر مجھے بلانا، میں وہاں پہ آ کے تمہاری بات سنوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق صرف غیروں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ تو ان کے ساتھ بھی اچھا اخلاق کرتے تھے جنہوں نے ان کو تکلیف دی۔ مکہ کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری زندگی تکلیفیں دیتے رہے، ان کو ہر شے کا نشانہ بناتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی ان کو معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ کسی فاتح کی طرح نہیں گئے، بلکہ مکہ کے اندر اپنی گردن جھکا کر گئے۔ جب بھی کوئی انسان اس دور کے اندر کوئی فتح کرتا تھا تو بڑے تکبر سے شہر کے اندر جاتا تھا، اپنا گھوڑا دوڑاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے پر بیٹھ کے اپنی نظریں جھکا کے گئے، اپنی گردن جھکا کے گئے اور کہا کہ اے مکہ والو، تم مجھ سے کیوں امید رکھتے ہو؟ تو وہ سب کہنے لگے کہ آپ ایک عزت دار انسان کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رحم سے پیش آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کیا۔ تو اگر کوئی شخص جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اپنے اخلاق کو اچھا کرے۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی جنہوں نے ان کو تکلیف دی، ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرے اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق رکھے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔